درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے۔ حضرات چونکہ ایک عادت سی رہی لیکن انداز اب سو جانے کے بعد بھی، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ شاعروں کا حق مرے، اس لیے کہ ہماری عادت ہے جس کام کے لیے بلایا جائے وہی کام کرو، جس کام کے لیے بلایا جائے کسی دوسرے کا حق مارنا اچھا نہیں لگتا ہے، سمجھ گیا نا؟ اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے ایک بار پھر سے گنبد خضرا دکھائیے ایک بار پھر سے گنبد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار حسینی شریف، حضور پیر طریقت، مدینہ بلائیے۔ آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے، چونکہ اگر واقعی دل میں تڑپ ہو، سرکار کی یاد آتی ہے تو کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ آقا کبھی آپ بھی تشریف لاتے، خواب ہی میں آپ کو دیکھ لیتے ہیں، چونکہ انسان جہاں روزے پہ حاضر ہوتا ہے جالیوں کے قریب ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے گنبد دیکھے، مینار دیکھے، جالی دیکھے، سرکار کی قبر انور پہ نظر پڑی، لیکن یہ خیال رہا کہ آقا آپ کی بارگاہ میں آئے لیکن آپ کو نہ دیکھ سکا۔ تو حضرات دیکھنے کی ایک ہی صورت ہے، خواب، چونکہ وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا دیدار خواب میں کرا دیتا ہے۔ آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے، آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے۔ اور حضرات میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر مومن بندے کو اپنے اور اپنے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، چونکہ وہاں جانے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ مولا تو نے مجھے بلایا۔ ایسے بہت سارے عاشق پڑے ہیں جن کے پاس مال و اسباب نہیں، لیکن تو کرم کرنے والا ہے، تو جسے چاہے بلا سکتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ سوچا بھی نہیں تھا اس کم وقت میں، مجھے بہت لوگ بول رہے تھے کہ ابھی جانے کا کیا مطلب ہے، بہت کم عمر میں جا رہے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد لگا کہ بہت اچھے وقت میں آئے ہیں۔ بڑھاپے میں جانے کے بعد میں نے ایک بوڑھا کو دیکھا خانہ کعبہ کے احاطے میں، جب طواف کر کے نکل رہا تھا تو پکڑ لیا، کہا کہ بابو حج کرنے آئے ہیں؟ کہا جی، کہا بہت اچھے وقت میں آئے، دیکھیے نا مجبور ہیں، طواف نہیں کر سکتے۔ وہ بات یاد ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے وقت میں بلایا، دوبارہ بھی جو بلایا تو بھی اچھے وقت میں بلایا۔ اور دیکھیے پھر اگر اللہ نے چاہا، دعا کیجئے، تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں ہی جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میرے رب کا، میرے سرکار کا ہر چاہنے والا
مولا تمہیں بلا لے۔ تو دوستو وہ بارگاہ ہے جس میں میرے سرکار عائشہ تمن رسول، جہاں لوگ میرے آقا کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے اس مصطفیٰ کو دیکھا، پایا، پڑھا تو سمجھ میں آیا۔ جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دے بار بار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے گالیاں ڈالی، کوڑے پھینکے، اوجھڑی ڈال دی، کانٹے بچھائے، تاریخ یاد کیجیے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کیا دیا ہے؟ دعا دی ہے۔ ویسا رسول کہاں ملے گا؟ میرے آقا جیسا کہاں ملے گا؟ حضرات، کبھی وقت نہیں ہے کہ میں تقریر کروں، مجھے یاد ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابی رسول نے کہا ہے آقا آپ پہ لوگ اس قدر ظلم کیے، آپ غش کھا کے زمین پہ آئے، آپ بد دعا کر دیں، آپ کیوں نہیں بد دعا کرتے؟ صحابی رسول بار بار عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ بد دعا کر دیجیے، بد دعا کر دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، تم آمین کہیں۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ سرکار بد دعا فرمائیں گے، ابھی سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مولا یہ تیرے بندے مجھے نہیں پہچانتے، یہ جو مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، مجھے نہیں پہچانتے، اے مولا تو انہیں پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جب مجھے پہچان لیں گے سب میرے ہو جائیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کون ہوگا جی اس طرح کی دعائیں کریں؟ تو حضرات، جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دے بار بار، جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دے بار بار، ایسے نبی پہ دوستو قربان جائیے، اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے۔ ملت اسلامیہ، السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت ہو چکا ہے، 1 بجے تک اس پروگرام کو چلانا تھا، مشکل سے 5 منٹ یا 6 منٹ کا وقت رہ چکا ہے۔ اصالِ ثواب کی غرض سے اس محفل کا انعقاد ہے۔ صاحب خانہ ہر سال اس تاریخ میں اپنے والدین کے لیے اس بزم کا انعقاد کرتے ہیں۔ مولا تعالیٰ ان کے اس کار خیر کو قبول فرمائے، کہہ دیجیے آمین۔ بڑے ہی پرمغز تقریر آپ کرتے علامہ مولانا شیر محمد صاحب اللہ مرتضی اللہ علیہ کی آپ سماعت کر رہے تھے۔ مزید اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ کچھ کہا جائے، کیونکہ وقت پہ جب کوئی کام ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہاں کی ذات، یہاں کی زمین، یہاں پر والد گرامی علیہ رحمہ کے فیضان اسے نہ تو ہم بلا سکتے ہیں اور نہ یہاں والے بلا سکتے ہیں۔ آج اس بستی میں اگر
رونق ہے اس بستی میں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، قرآن پڑھنے والا، سرکار کی بارگاہ میں نعت پاک کی شکل میں خراج عقیدت پیش کرنے والا۔ میں کہتا ہوں کہ دوستو یہ سب کے سب فیضان اگر ہے تو والد گرامی علیہ رحمہ کا ہے۔ بہرحال میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیضان کو جاری و ساری رکھے۔ میری دعا ہے کہ ہر گھر سے بچہ حافظ، قاری، عالم بن کے نکلے۔ کبھی کسی زمانے میں یہاں کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی تھی آپ خوب جانتے ہیں۔ آج آپ کے گاؤں کا، آپ کے گھر کا بچہ نہ جانے کئی بڑے اسٹیجوں پہ جا کر، کانفرنسوں میں جا کر آج آپ کے نام کو روشن کر رہا ہے، اور دوستو دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت کا بھی کچھ سامان مہیا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیضان کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے، چونکہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے گھر، خاندان، بستی کل قیامت کے میدان میں سب بخشے جائیں گے۔ عالموں کی شان، حافظوں کی شان کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں خاص طور سے جس پرآشوب ماحول میں ہم گزر رہے ہیں، ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ ہمیں علم کی وہ چیزیں جس سے ہمارے ہاتھوں میں طاقت اور قوت آ جاتی ہے، اس کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اس میں کامیاب ہوں گے۔ کیونکہ انسان اگر سوچتا ہے اور کرنے پہ اگر آمادہ ہو جائے تو دیر نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو قبول کرتا ہے اور وہاں وہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ رب کائنات تو فرماتا ہے کہ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروے منزل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال تو کرے، کوئی مانگے تو وہ کہتا ہے کہ تو مانگ، میں دینے والا ہوں۔ اسی زبان کو، اسی چیز کو شاعر کہتا ہے ہم تو مائل و کرم ہیں، یعنی اللہ تو کرم کرنے کے لیے مائل ہے، ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، یعنی کوئی سوال کرنے والا نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروے منزل ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو ہمیشہ سمجھیں گے، کریں گے۔ آج اس بستی میں جو بچے پڑھ کے آج مدرسے سے یہاں آئے، ہم کو امید ہے کہ کوئی اسکول کا بچہ اتنا نام نہ کمایا ہوگا جتنا یہ مدرسے کا بچہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شان کو بھی باقی رکھے۔ ایصال ثواب کی غرض سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ابھی بہت اچھی تقریر آپ سماعت کر رہے تھے کہ زندگی کے بارے میں۔ حضرات، میں تو کہتا ہوں کہ مومن تو مومن ہے، کافر بھی زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ عذاب قبر یہ حق ہے، عذاب قبر حق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور ثواب قبر بھی حق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو مومن ہی کے لیے عذاب قبر، ثواب قبر تھوڑی سب کے لیے ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی مرنے والا اسے مچھلی نگل جائے، شیر کھا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، مٹی میں دفن کر دیا جائے، لیکن وہاں بھی فرشتے پہنچ کے سوال کرتے ہیں۔
وہاں بھی فرشتے پہنچ کے سوال کرتے ہیں. جب سوال کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ روح ہے، اور جب جواب روح دے دیتی ہے تو وہیں پہ اب ثواب قبر بھی ہے اور عذاب قبر بھی ہے. تو زندہ تو سب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کوئی عذاب میں ہے، کوئی ثواب میں ہے. اور ہم لوگ اسی لیے ثواب کا کام کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے جانے والے آباء و اجداد میں سے کسی کو اگر عذاب میں رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید کی تلاوت سے، درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کے پڑھنے کی وجہ سے اگر اس کی اولادیں پڑھتی ہیں یا پڑھواتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتابوں میں آیا ہے کہ اگر یہی کچھ اولادیں اگر کریں تو ایک گھڑی آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر سے عذاب کو اٹھا لے گا اور انہیں ثواب عطا فرما دے گا. واقعہ بہت مشہور بھی ہے کہ آپ دیکھیں ہوں کہ ایک شرابی کے بارے میں، مرا بچہ بھی ماں کی پیٹ میں تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے دینی تعلیم دینا. جب وہ چلنے کے قابل ہو گیا تو اس کی ماں کو خیال آیا کہ میرے شوہر نے کچھ وصیت کی ہے. اس بچے کو لے جا کے مدرسے میں مکتب میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے باپ کی خواہش تھی، انہوں نے وصیت کیا تھا کہ اسے مدرسے میں پڑھایا جائے. تو ہمارے دین اور ہماری شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اس بچے کو امام صاحب نے بسم اللہ پڑھایا. چونکہ قاعدہ بغدادی بھی پڑھائی جاتی ہے تو پڑھایا جاتا ہے تو بھی کہا جاتا ہے بیٹا پڑھو، اگرچہ بہت توتلی زبان ہے، ایک بار میں نہیں پڑھ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں جاؤ، جس کا بیٹا مجھے رحمان کہے رحیم کہے میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ مجھے میری رحمت کو گوارا نہیں ہے. تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی ایک آیت ہے، ٹکڑا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو معاف فرما دیا. اگر بیٹا مکمل قرآن پڑھے، درود شریف پڑھے، صدقہ کرے، خیرات کرے، برسی منائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو عذاب میں رکھے گا؟ نہیں، بلکہ اس کے قبروں میں ثواب بھر دے گا. اسی لیے ہم لوگ اصالہ ثواب کرتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ قبروں پہ بھی جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ جا کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. گویا کہ جو بھی کار خیر سے ہوتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں نا. ایک بات اور بتا کے تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ لوگ جب قبر پہ جاتے ہیں تو لوگ منع فرماتے ہیں، لیکن ایک بات صاف ذہن سے تھوڑی سی، چونکہ 1 بج گیا، 4 بج گیا، نہیں بس 2 سے 3 منٹ، چونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا اور تقریر ہوتی رہتی ہے. میری بہت اچھی تقریر ہوئی ہے، آپ کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. نعت خوانی تو ہوئی ہی ہے، میں تو سو گیا تھا. کون لوگ کتنا پڑھے ہیں نہیں بتایا جا سکتا ہے، کمائی کس کی کتنی ہوئی ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے، لیکن اگر دل کے ساتھ پڑھے تو پیسہ بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتا ہے. شاعر لوگ اگر دل سے بھی پڑھ دیں تو پیسہ بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور ثواب بھی دیتا ہے. اگر نیت پیسے پہ ہو تو ثواب ہٹا لیا جاتا ہے، پیسہ دے دیا جاتا ہے نا بھائی؟ ارے بولو نا بھائی. پیسہ کیا دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اور ثواب اس میں سے ہٹا دیتا ہے. تو نیت کا الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر. ابھی شاعر لوگوں کا مزاج زیادہ تر پیسے پر ہے چونکہ چھوٹ زیادہ ملتا ہے. اگر اس چیز کو تھوڑی سی تبدیل کر لیں تو ہم کو امید ہے کہ دل سے آواز نکلے گی، مدینے تک جائے گی. دل سے آواز نکلی کہاں تک جائے گی؟ مدینے تک جائے گی. اور سرکار دیر نہیں ہوگا کہ بہت جلد اپنی بارگاہ میں بھی بلا لیں گے. تو حضرات تھوڑے سے دل کی بھی ضرورت ہے. ابھی ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے دوستوں کی، ہم لوگ نعت خوانی بہت سنتے ہیں،
सुनते हैं, लेकिन आप भी पढ़िए ना, सिर्फ सुनते ही रहिएगा। कभी दिल में आप भी आका को याद कीजिए और मचल जाइए। आका को याद कीजिए और मचल जाइए। वो घड़ी, वो लम्हा, वो वक्त इतना खूबसूरत है होगा कि वो आपको वो घड़ी कब्र में ले जाएगी, और आपके कब्र को क्या कर देगी? वो घड़ी रोशन कर देगी। इसलिए कि सरकार की याद शामिल है। कह दो सुभान अल्लाह। तो ज़रूरत है दिल से, दिल को राह है। दिल अगर वाकई में चाहे जहाँ हो, लेकिन अगर तसव्वुर में मुस्तफ़ा है तो ये दूरियां समेट दी जाती हैं, इधर से आवाज़ निकलती है, सरकार तक पहुंच जाती है। तो हज़रात ज़रूरत है कि हम लोग इस सारी चीज़ों पे अमल करें। हम नातखानी के भी मुखालिफ नहीं है, तकरीर के भी नहीं, हम तो तकरीर भी करते हैं और नाशरी भी पढ़ते थे। लेकिन एक चीज़, एक बार बार दिल में बात ये रहती थी कि काश सरकार बुला लेते। बुलाया सरकार ने, क्या किया? बुलाया। एक बार नहीं, दो बार बुलाया। फिर ख्वाहिश है अल्लाह चाहेगा तो अपने हबीब के सदक़े में फिर पूरा हो जाएगा। समझ लेना। बहरहाल वक्त नहीं है तो आवाज़ थक गई है, सो गया हूँ। सो के उठने के बाद मूड नहीं बनता है, मिजाज नहीं। तो अभी शुरू किया हूँ फिर एक दो शेर पढ़ने का मिजाज बना लिया। लेकिन दोस्तों हाल ये है कि